बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानियत के रंग रज़ा के संग में आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ और आपको सभी को खुश आमदीद, वेलकम। रूहानियत हासिल करना कोई इतना आसान नहीं है भाइयों। रूहानियत हासिल करने के लिए ऐसा समझो हाथी के मुंह में से गन्ना छीनना, हाथी के मुंह से गन्ना छीनना या लोहे के चने चबाना या अंगारों पे चलना। जब तुम इन चीज़ों के ऊपर चलोगे, अंगारों पे चल जाओगे, तो जब जाके आपको रूहानियत हासिल होगी। अगर बात तकवे काम करोगे, परहेज तरके जमाली और जलाली करोगे, तो आपको रूहानियत हासिल होगी। अब जब आप मोहिद बन के अपने रब की, अपने महबूब की इबादत करोगे और इतनी इबादत करोगे, उसको इतना मजबूर कर दोगे अपने पाक परवरदिगार को कि जो तुम्हारा महबूब है वह आपका मोहिद बन जाए और मोहिद आपका महबूब बन जाए। जब तुम्हें इतना पावर मिल गया तो भाई ये चीज़ तुम्हें जन्नत में भी लेके जा सकती है और यही चीज़ तुम्हारे को जहन्नम में भी लेके जा सकती है। तुम्हारे लिए दो रास्ते फट जाते हैं। अब शैतान जब देख रहा होगा तुम्हारे को कि ये तो अल्लाह का महबूब बन गया, अल्लाह के महबूबों में से हो गया, अल्लाह के मुकर्रबों में से हो गया, तो वो अपनी चाल, अपनी शतरंज चलाना शुरू कर देगा। और शतरंज चलाते चलाते क्या करेगा, तुम्हारे को ये बल गलाएगा कि अबे तू काय में पड़ा हुआ है, तो सीधे रास्ते पे चलने की बात कर रहा है, क्या मिल रहा है तेरे को? कुछ नहीं मिल रहा। तो इस रास्ते पे आ जहाँ पे तेरे लिए दौलत, शोहरत, इज़्ज़त तेरा इंतज़ार कर रही है। मेरा मतलब है कि ये आने के बाद कभी मैं नहीं आए, हम नहीं हों, क्योंकि फ़िरौन ने भी बहुत अल्लाह की इबादत की थी, फ़िरौन ने भी बहुत अल्लाह की रियाज़त की थी और वो भी अल्लाह के महबूबों में से हो चुका था, लेकिन उसने कुफ्र करा, अपने आप को खुदा कहलवाया। जो कहता वो हो जाता। ये दलील दे रहा हूँ आपको। वो लोग आए, साफ पानी नहीं बरस रहा, जा आज इतने बजे पानी बरस जाएगा, बरस गया पानी। फिर रात को जाके अल्लाह से तौबा करी, उल्टा लटका, अल्लाह से बहुत रियाज़त की, तौबा करता गया। तौबा तो अल्लाह को पसंद है, लेकिन फिर दूसरे दिन वही, तीसरे दिन वही। एंड क्या हुआ, जहन्नमी करार दे दिया गया उसको। मैं नहीं कह रहा, यह हदीसें कह रही हैं। क़यामत तक वो यूँ ही पड़ा रहेगा। मिस्र के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई है म्यूज़ियम में, कोई देखना चाहे तो देख सकता है जाके। मैं तो गया नहीं, मेरा तो देखी नहीं, मैंने सुना ही सुना है, मैंने देखी नहीं। तो भाई रूहानियत हासिल करने के बाद साबित कदम रहोगे तो जन्नत है। और अगर ताबीज़ गंडों के अंदर पड़ गए और किसी गलत कामों में पड़ गए, इन कामों के अंदर आने के बाद इंसान डेफिनेटली, मैंने ये देखा है, बिगड़ जाता है। तो अपने आप को संभालने की कोशिश करना। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप गलत काम के लिए, हम जो अमल बतलाते हैं आपको वो खुदा की रज़ा हासिल करने के लिए बतलाते हैं, ताकि आप रज़ा की रज़ा हासिल करो, खुदा से अपनी माफ़ी मांग सको। जब वो फ़िरौन को माफ़ कर सकता है, हमारे गुनाह क्यों नहीं करेगा? ज़रा सोचो तुम। जो अपने आप को खुदा कहलवा रहा है, उसके गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है और दूसरे दिन फिर वो कह देता है, मैं खुदाई दावा कर देता है, फिर माफ़ी मांग लेता है, फिर खुदाई दावा पेश कर देता है। तो इसका एक अंत होता है, एक अंत होता है। अब आपने हासिल कर लिया, कहा वो एक आया, मैं तुझे 5 लाख रुपया दूँगा तो मेरे भाई का मर्डर कर दे, ख़त्म कर दे, ऐसा कर दे बाबा। अब उसने, बाबा ने पैसों की लालच में और चमकने एक नक्श लिखा और कहा इसको जाके कब्रिस्तान में दबा दे। मर गया बेचारा, गई ज़िंदगी। वैसे तो ज़िंदगी देने वाला लेने वाला ऊपर वाला है, लेकिन हराम मौत जो मरा है उसके गुनाह के हकदार तुम हो। अगर एक बकरा किसी बकरे को, बिना सींग वाले बकरे को मारता है, तो क़यामत के दिन भी उसका हिसाब है।
تو روحانیت حاصل جو تم نے کری ہے وہ ضائع نہیں جائے، میرا کہنے کا یہ مطلب ہے۔ اور جو روحانیت حاصل نہیں کر کے اور سادہ عمل کرنا چاہتا ہے کہ میرے یہ بگڑے ہوئے کام ہیں، میرا روزگار نہیں چلتا، میں تنگ دست ہوں، میرے گھر کے اندر خوشحالی نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کو کوئی چلہ کشی تو کرے، 40 دن کا چلہ کرنا پڑے گا، اس میں بھی ایک جگہ مقرر کرنا پڑے گی، ایک ہی جوڑا جو ہے وہ لینا پڑے گا، ایک ہی تسبیح، ایک ہی ٹائم، عشاء کے 15 منٹ بعد بیٹھ جاؤ، بس وہ ٹائم دیکھو کہ ہمیں کتنے بجے بیٹھنا ہے۔ آج کل نماز تو خیر 9 بجے ہو رہی ہے عشاء کی، تو آپ 10 بجے کا ٹائم ایسا فکس کر لو، کیونکہ یہ جماعت کے اوپر مت چلنا، کیونکہ اب ٹائم گھٹے گا، اب ٹائم گھٹنا شروع ہوئے گا، تو آپ کا وہ ٹائم غلط نہیں ہو، ٹائم وہی ایک رکھنا ہے، 10 بجے اسٹارٹ کرنا ہے تو 10 بجے اسٹارٹ کرنا ہے، اور 9:45 بجے کرو تو وہ 9:45 بجے ہی کرنا ہے۔ یہ ان خاص عام لوگوں کے لیے ہیں، اور یہ قانون دونوں پہ لاگو ہوئے گا، جو روحانیت حاصل کر رہے ہیں، ترک جلالی اور ترک جمالی پرہیز کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو بنا ترک جلالی جمالی کے سب چیز کھا پی رہے ہیں، کوئی پرہیز نہیں ہے، وہ ان کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ ایک ہی مسلح، ایک ہی تسبیح، ایک ہی جوڑا، ایک ہی خوشبو وہی لگانا پڑے گی، اور 40 دن آپ کو یہ عمل کرنا رہے گا، 3125 بار یہ عمل پڑھنا پڑے گا۔ عمل کی اور چلنے سے پہلے ایک بات اور بتلا دیتا ہوں، جب عمل پڑھو تو دل کے اندر یہ تہیہ ہو کہ انشاءاللہ یہ کلام الہی کا لفظ ہے، اور ہمارا کام انشاءاللہ اللہ ہر حال میں پورا کرے گا، اللہ ہماری ہر مصیبت جس کام کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کو ٹالے گا، چاہے وہ کیسا بھی کام ہو۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کیسے کام میں اس کو استعمال کر لینا چاہتے ہیں، گناہ آپ کے اوپر ہے، ہمارے اوپر نہیں ہے۔ ہمارے کو تو یہ بتلانا ہے کہ آپ کی پریشانی کس ڈھنگ سے دور ہو سکتی ہے۔ ایک عمل کئی چیزوں کے کام میں آتا ہے، ایک عمل کئی چیزوں کے کام میں آتا ہے۔ پہلا عمل جو میں بتلا رہا ہوں آپ کو، اب آپ سن لیں، آپ سمجھ ہی چکے ہوئیں گے کہ میں نے جو چیز آپ کو بتلائی ہے پہلے، وہی چیز کا استعمال آپ کو کرنا ہے، اس کو ہٹ کے کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہے۔ آپ کو عمل پڑھنا ہے، جیسے کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، بچے کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آ رہے، میاں بیوی سے نفرت کرتا ہے، میاں کسی دوسری غیر عورت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، عورت کہنا نہیں مانتی ہے، آگے کیا بولوں یار، سمجھدار ہو، تو اس ٹائم کے اندر آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کسی کیس میں جا رہے ہو، ناہگانی کیس میں بھی پھنسے ہو، اس میں بھی یہ عمل کام میں آ جائے گا۔ پڑھنا ہے یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، 3125 بار، کوئی خاص نہیں ہے، 1 گھنٹے کا عمل ہے یہ، 1 گھنٹے میں یہ عمل ہو جائے گا۔ اب اس کی تاثیریں الگ الگ ہیں، جس کام کے لیے پڑھو گے وہ جس کام کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، ویسے محبت کے لیے تو میں نے بتلا ہی دیا، میاں بیوی کے لیے، عورت شوہر کے لیے کر سکتی ہے، شوہر اپنی عورت کے لیے، نالائق اولاد کے لیے، کسی کیس کے لیے، اور اگر اور کسی کام کے لیے معلوم کرنا ہے تو آپ ہمارے سے رابطہ کریں۔ میرے موبائل نمبر دے رکھے ہیں میں نے اس کے اوپر، اور ہمارا کوئی دوسرا موبائل نمبر نہیں ہے، یہی ایک نمبر ہے ہمارے چینل کے نام سے۔ اگر جیسے کوئی فرضی طریقے سے آپ سے کوئی پیسہ مانگے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوئیں گے، ہمارا بس یہی ایک چینل ہے، اور یہی ایک نمبر ہے موبائل نمبر، کوئی دوسرا موبائل نمبر نہیں ہے، جو کہ بڑا آسان ہے اور دیکھنے میں بھی پہچان سکتے ہو۔ تو اگر آپ ہمارے سے رابطہ کرتے ہو اور ہمارے سلسلے سے جڑنا چاہتے ہو تو آپ کی یہ طاقت 7 گنا بڑھ جاتی ہے۔ کیوں کہ اس کے اندر ہمارے سلسلے کے جتنے بھی بزرگان دین ہیں
جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کی نظر عنایت آپ کی طرف ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ اس باتوں کو نہیں مانتے، لیکن یہ بات سچ ہے، اللہ والے مرتے نہیں ہیں، وہ پردہ لیتے ہیں۔ اور یہ ثابت کر سکتا ہوں عالمگیر نے جو سلام کے جواب لیے مزاروں سے، اس سے کون واقف نہیں ہے۔ اگر مر جاتے ہیں گنہگار مرتے ہیں، نیک نہیں مرتے۔ اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے یہی گزارش ہے، جب بھی آپ ہمارے سے رابطہ کریں اور کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں، بے خوف بے جھجک کسی بھی ٹائم پہ فون کر سکتے ہیں، آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا، اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے اس سے کسی کا بگڑا ہوا کام بنتا ہے تو اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے۔ اللہ آپ کے سارے کاموں کو بنائے اور گھر کے اندر امن و امان پیدا کرے، اور آپ کو نماز کی پابندی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ان چلوں کے دوران 40 دن تک آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ ہر نماز میں 111 بار یہی پڑھنا ہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ اور عشاء کی نماز کے بعد ایک ٹائم مقرر کر دیں، بس کوئی سا بھی، انشاءاللہ تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ جس حاجت کے لیے بھی پڑھو گے، جس نیت کو لے کے پڑھو گے، لیکن جائز ناجائز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور جمعرات کی دعاؤں میں اور جمعرات کی فاتحہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے اندر اپنا نام ضرور لکھ دیں، اور کوئی پریشانی والی بات ہو تو وہ لکھ دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔